بے روزگار رہنا آج کل کے دور میں کسی انسان کے لیے بے روزگار رہنا ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ نوجوان خصوصی طور پر جو بے روزگار ہیں اور نوکریوں کا انتظار کر رہے ہیں، میرے حساب سے وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ نوکری بریڈ ارننگ کے لیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا جو مقصود ہے نوکری کرنے سے وہ سوشل سٹیٹس ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی جاب ملے جس میں ان کی عزت ہو، عزت والی نوکری ان کو ملے۔ تو اب عزت کی اگر ان سے تعریف پوچھیں تو وہ بھی ان کو نہیں آئے گی کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ بس وہ عزت کو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے اپریزل سننا، جب مجھے ایسی نوکری ملنی چاہیے جس کو اگر میں کسی دوسرے کو بتاؤں کہ مجھے فلانی نوکری ملی ہے تو دوسروں کی باچھیں کھل جائیں اور وہ مجھے خندہ پیشانی سے مبارکباد دیں کہ واہ واہ ماشاء اللہ کتنی اچھی نوکری ملی ہے آپ کو۔ بس یہ سننے کی خاطر وہ گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف اور فری لانسنگ کی طرف آئیں اور اپنی روزی خود پیدا کریں بجائے کسی اور کی نوکری کرنے کی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ کسی دوسرے امپلائر کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جانا یہ انتہائی حماقت ہے۔ تو اس سلسلے میں بے روزگار نوجوانوں کو سینسٹائز کرتا رہتا ہوں، کیریئر کاؤنسلنگ بھی دیتا ہوں کہ للہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئیں۔ بی یور اون باس۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ آپ بغیر کسی سرمایے کے، زیرو انویسٹمنٹ سے، صرف موٹیویشن کے بل بوتے پر، صرف پیشن کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں بہت سے ایسے کام ہیں جن میں کہ آپ زیرو سرمایے سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہانے بازیاں چھوڑ دیں کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی اور ہم گھروں میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو انسان کے پاس اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے سفیشینٹ رقم کا ہونا ضروری ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ایون شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ پاکٹ منیاں چلتی رہتی ہیں شادی کے بعد بھی۔ حالانکہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے۔ ویسٹ میں جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو جابز کرتے ہیں۔ تو وہ جو جابز کرتے ہیں وہ جاب یہ ہوتی ہے کسی اسٹور پر سیلز بوائے بن جانا، سیلز گرل بن جانا، سیکیورٹی گارڈ بن جانا، بیبی سٹنگ کرنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو وہ لوگ جاب کہتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں جاب کا لفظ جب آتا ہے، جب آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں جاب، تو اس میں ایک کرسی اور پیچھے ریوالونگ چیئر، اس کا کانسیپٹ نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جاب وہ ہوتی ہے جس میں ایک بڑی میز ہو، اس کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر ہو، ساتھ ٹیلی فون پڑا ہو جس سے کہ بٹن دبا کر چائے منگائی جائے۔ تو یہ نوجوانوں کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
جاب کام کو کہتے ہیں، کام کوئی بھی ہو اس میں کوئی شرم نہیں۔ الکاسب و حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک سروے کیا ایک دفعہ ریڑھی والوں پر، تو جو سبزی اور فروٹ کی ریڑیاں لگاتے ہیں لوگ، وہ 5 سے 10 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر کے دن کا 12 سے 1300 روپیہ منافع کماتے ہیں۔ یعنی اگر مہینہ وار دیکھا جائے تو 30-40 ہزار روپیہ مہینہ کماتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں، جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ بھی 50-60 ہزار روپیہ ایوریج مہینے کا کما لیتے ہیں۔ لوگ کھانے پینے کے اسٹال لگاتے ہیں، اس سے بھی 50-60 ہزار مہینہ کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے چلتے پھرتے کام ہیں، کمیشن بیسڈ، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، پراپرٹی سے ریلیٹڈ، جو انسان کر سکتا ہے۔ یعنی حتمی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بے روزگار انسان ہمت پکڑے اور موٹیویٹڈ ہو تو اگلے دن سے وہ باروزگار ہو سکتا ہے، وہ باروزگار ہو سکتا ہے، اس کا اپنا روزگار ہو سکتا ہے اور وہ کمانا شروع کر سکتا ہے۔ تو اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔